बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर के एहतजाज से मुतल्लिक जो अहम पेशरफ सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मौजूदा सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त तक क्या मौक़िफ़ है, जबकि हुकूमती इत्तेहाद तो मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए कोशिशें जारी रखे हुए था, लेकिन अपने ही इत्तेहादी ने जब उनको वार्निंग दे दी तो फिर जो शंघाई ताउन तंजीम की तैयारियां हैं, जो सरबराही इजलास है, उसकी तैयारियां छोड़ के हुकूमती वफद को दौड़ लगानी पड़ी अपने इत्तेहादियों को मनाने के लिए। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज वफूद का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। शंघाई ताउन तंजीम में SCO कॉन्फ्रेंस में चीन, भारत, रूस, ईरान और किर्गिस्तान के वफूद पहुंच चुके हैं। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए मुख्तलिफ ममालिक के वफूद की आमद का जो सिलसिला है वो जारी हो गया है और चीनी वज़ीर आज़म 14 से 17 अक्टूबर के दौरान पाकिस्तान का दौरा करेंगे, जबकि ईरानी नायब सदर डॉक्टर रज़ा की 15 अक्टूबर को पाकिस्तान आमद मुतवक्के है। शंघाई ताउन तंजीम के ताउन के इजलास में शिरकत के लिए भारत का 4 रुकनी वफद जबकि रूस का 76 रुकनी वफद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा है। इसके अलावा शंघाई ताउन तंजीम के 7 नुमाइंदे भी पाकिस्तान पहुंच गए हैं। चीन का 15 रुकनी, किर्गिस्तान का 4 और ईरान का 2 रुकनी वफद भी वफाकी दारुल हुकूमत पहुंचा है। वफूद की पाकिस्तान आमद के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी वज़ीर आज़म 14 से 17 अक्टूबर के दौरान पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ईरानी अव्वल नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद रज़ा आरिफ की 15 अक्टूबर को पाकिस्तान आमद है और अफ्रीकैन, इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी बात करेंगे। और चीनी वज़ीर आज़म आसिफ ज़रदारी सदर पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे और आला अस्करी क़यादत से भी मुलाकात की जाएगी। तो अब देखना यह है कि जो खैरियत से ये तमाम मामलात हो जाएं। हुकूमत ने SCO सरबराही इजलास के सिलसिले में इस्लामाबाद और जुड़वां शहर रावलपिंडी में पीर से 3 दिन के लिए आम तातील का ऐलान कर रखा है। रेड जोन समेत पूरे इस्लामाबाद को सजा दिया गया है और चूँकि एक इंटरनेशनल इवेंट है, तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस सारे मामले पर जो रिस्पॉन्स आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बात की, अभी मैं जुल्फ़ी बुखारी को पढ़ रहा था, जुल्फ़ी बुखारी ने भी एक ट्वीट किया है कि हमारा मकसद है कि जो शंघाई कॉन्फ्रेंस है वो खैरियत से हो जाए और पाकिस्तान की नामूस में इजाफ़ा हो। लेकिन हम चाहते हैं कि क्या इतनी कौन सी क़यामत आ गई है कि आप 10 मिनट के लिए इमरान खान के डॉक्टर को ही मिलने दें इमरान खान के साथ। इतनी अगर आप वाकई पाकिस्तान की खैरखाई चाहते हैं, शंघाई ताउन तंजीम आप अपनी हुकूमत के होते हुए बेहतर अंदाज में चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो 10 मिनट की करवा दें मुलाकात। क्या हो जाएगा, डॉक्टर की मुलाकात हो जाएगी, वो तसल्ली करवा देंगे। इसके अलावा तो हम कुछ नहीं मांग रहे। अब यही मौक़िफ़ दिया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और तर्जमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख वकास अकरम जो MNA भी हैं, उनकी जानिब से भी यही बात की गई कि हम 15 अक्टूबर को नहीं कोई एहतजाज करना चाहते। हमारा मकसद एहतजाज करना नहीं है, हम अपनी कॉल वापस ले लेंगे, लेकिन सिर्फ इमरान खान से मुलाकात तो करवा दें। उन्होंने कहा कि एहतजाज के दौरान अगर कोई नुकसान हुआ तो ज़िम्मेदार हुकूमत होगी, अगर कोई नुकसान हुआ तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है, हुकूमत को ये ज़िम्मेदारियाँ निभानी होंगी। जिनके पास ताकत हो, ज़िम्मेदार भी वही होते हैं। PTI की कोर कमेटी के इजलास में भी फैसला में कहा गया था कि 14 अक्टूबर तक इमरान खान से मुलाकात की सूरत में एहतजाज मुलतवी कर देंगे। डॉक्टर, वकील या किसी भी पार्टी रहनुमा की इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए तो एहतजाज मुलतवी कर दिया जाएगा। मुलाकात ना कराई गई तो 15 अक्टूबर को भरपूर एहतजाज किया जाएगा, ये कहा गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अब असद कैसर ने जो स्टेटमेंट दी है, असद कैसर ने वाज़े तौर पर यह कहा है कि हमारा मकसद आप हमारे लोगों को गिरफ़्तार करें। एक तरफ शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है, आप कहते हैं कि एहतजाज नहीं करना, लेकिन हमारे लोगों की ख़रीदारी के लिए आपकी कोशिशें भी जारी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों पे छापे भी मारे जा रहे हैं, गिरफ़्तारियाँ भी की जा रही हैं, गैर कानूनी तौर पर लापता भी किए जा रहे हैं। जब सारा कुछ जारी है, आप हमें एहतजाज रोकते हैं, लेकिन आप अपना हाथ रोकने को तैयार नहीं हैं, आप अपनी ताकत इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहे। आपने पाकिस्तान में हर
شہر میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھا ہوا ہے، پھر آپ کہتے ہیں جی کہ ہم پرامن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں 3 دن میں بین الاقوامی جو کانفرنس ہے وہ خیریت سے ہو جائے، تو آپ اپنا بھی تو کوئی کردار ادا کریں، آپ کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ انہوں نے کہا ہم ایسی کانفرنس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ اسد کیسر نے کہا کہ ہمیں عمران خان کی صحت سے متعلق تشویش ہے، ہمارا مطالبہ ہے سابق وزیر اعظم سے ان کے ڈاکٹر کی ملاقات کروائیں۔ انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کے لیے جاری کارروائیاں غیر قانونی ہیں، آئینی ترمیم کے لیے ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے اہل خانہ پر تشدد کیا جا رہا ہے، ظلم ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اسد کیسر کا کہنا تھا ہمارے ارکان کے گھر والوں اور عورتوں پر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آئینی ترمیم اس طرح پاس کرانی ہے تو پھر حکومت کو شرم آنی چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کیا ایسی جمہوریت ہوتی ہے؟ ارکان کو اغوا کیا جاتا ہے، ہم اس طرح آئینی ترمیم کے بالکل خلاف ہیں اور مزاحمت کریں گے۔ سابق اسپیکر نے کہا کہ آئینی ترمیم قانون کے مطابق پاس کرانی ہے تو پھر مشاورت ہو، ممکن ہے ہم سپورٹ کریں یا اختلاف کریں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے ارکان اسمبلی ان کارروائیوں کی وجہ سے دوسرے علاقوں میں چلے گئے ہیں، خدا کے لیے یہ کارروائیاں بند کی جائیں اور قانون کے مطابق ترمیم لائی جائیں۔ پہلے بھی اسد کیسر نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے ارکان کے حوالے سے جو وقتاً فوقتاً چھاپہ مار کارروائیاں ہیں 20-20 کروڑ کا، اور پھر ایک رہنما نے تو 50-50 کروڑ کا دعویٰ کیا ہے کہ جی 50-50 کروڑ دیا جا رہا ہے اور اس طریقے سے ہمارے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسد کیسر کہتے ہیں کہ جب ہمارے لوگ گھر پہ نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ان کو سائٹ پہ رکھا ہوا ہے، تو پھر آپ ان کے اہل خانوں کو کیوں تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے بچوں کو کیوں گرفتار کر رہے ہیں، ان کے خلاف کیوں کارروائیاں کر رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم احتجاج بھی نہ کریں اور ہم ایک بین الاقوامی ایونٹ کو بھی ڈسٹرب نہ کریں۔ آپ خود رکتے نہیں ہیں اور آپ ہم سے یہ توقع کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کل تک کا 14 اکتوبر تک پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا کہ 14 اکتوبر تک آپ ہماری عمران خان سے ملاقات کروا دیں، ہمیں کوئی شوق نہیں، ہم نہیں احتجاج کریں گے، ہم 16 تک کا انتظار کر لیں گے، ہم 17 اکتوبر سے شروع کر دیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کیا رسپانس دیتی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ نے جو کہ حکومتی اتحاد کی اہم جماعت ہے، جن کو 17-18 سیٹیں کراچی میں فارم 47 پر دے دی گئیں، اور اب وہ ہر دفعہ جب بھی کوئی حکومت کو کوئی معاملہ بنتا ہے وہ بلیک میل ضرور کرتے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے آئینی ترمیم پر حکومت کی حمایت کے لیے آئین کے آرٹیکل 140A میں ترمیم کرنے اور بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنانے کی شرط رکھ دی ہے۔ شہباز شریف کی اسلام آباد میں ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات ہوئی، جس میں آئینی ترمیم کی حمایت کے لیے ایم کیو ایم نے شرط رکھی اور بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنانے کا مطالبہ کیا۔ اسلام آباد میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری، ایم کیو ایم کے رہنما امین الحق اور فاروق ستار نے شہباز شریف سے ملاقات کی۔ حکومتی وفد میں اسحاق ڈار، احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناءاللہ موجود تھے۔ ایم کیو ایم وفد نے ملاقات میں آئینی ترمیم کی حمایت کے لیے ملک بھر کے بلدیاتی اداروں کے لیے اختیارات مانگے اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے آرٹیکل 140A میں ترمیم کا مسودہ بھی وزیر اعظم کو پیش کیا۔ اس پر پھر ایم کیو ایم کے مطالبے پر مشاورت کے لیے وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنا دی، اور ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو اعلیٰ سطح کا وفد ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ملاقات کرے گا اور چیزوں کو طے کیا جائے گا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ آج انہوں نے ملاقات کی ہے، احسن اقبال کی سربراہی میں وفد بہادر آباد کراچی پہنچا ہے، اور پوچھا گیا ان سے سوال کہ آپ کی تو شنگھائی تعاون تنظیم کی ایک اہم کانفرنس ہے جس کے انتظامات آج آپ نے مکمل کر کے کل سے کانفرنس شروع کرنی ہے، تو پورا حکومتی وفد کراچی کیوں آیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے ایم کیو ایم سے ملاقات کرنی تھی، چونکہ ایم کیو ایم روٹ کے تو بیٹھ گئی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر کراچی آئے ہیں، مجوزہ آئینی، یہ ابھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے، مجوزہ آئینی ترامیم کے حوالے سے ایم کیو ایم کو اعتماد میں لیا گیا ہے، تفوضات بھی دور کریں گے۔ احسن اقبال نے کہا مجوزہ آئینی ترامیم کی کوئی جمہوری جماعت مخالفت نہیں کر سکتی، پارلیمنٹ کا کام کسی عدالتی فیصلے سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ عدالت کے سیاسی فیصلے ملک کو عدم استحکام تک لے جاتے ہیں۔ مخصوص نشستوں پر بھی چھٹی کے دن ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ 58(2)B سے حکومتیں ختم ہوئیں، جب آئین سے یہ 58(2)B نکالی تو یہ کام عدالت سے شروع ہو گیا۔ ہم اپنی عدلیہ کو سیاسی معاملات سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ بھلے اپنے ووٹ پورے کرنے کے لیے لوگوں کو اغوا کریں، ان کے بچوں پر تشدد کریں، ان کی گھر کی خواتین کو اٹھائیں، وہ سب کچھ جائز ہے، لیکن 58(2)B کا آپ کریڈٹ لیتے ہیں۔ احسن اقبال نے کہا نون لیگ کی حکومت ختم کر کے ترقی کا سفر ختم کر دیا گیا، عدالت نے نواز شریف کے معاملے پر یہ کام کیا اور عدالتی اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، جبکہ
چند ججز نے حمزہ شریف کی حکومت کو ختم کیا۔ حمزہ شریف کی وہ حکومت ہے جس میں 28 لوٹوں کو کے ذریعے حکومت بنائی گئی تھی، آپ کا اپنا مینڈیٹ ہی نہیں تھا، آپ نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو 25 سے 28 لوگوں کو منحرف کر کے حکومت بنائی، آپ کہتے ہیں ہماری حکومت عدلیہ نے گرائی۔ تو پھر عدلیہ کیا کرے بھئی، جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو آپ کیسے حکومت بنا سکتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ بجلی کے بحران کے حوالے سے وزیر اعظم سے ملاقات میں ایم کیو ایم نے تجاویز دیں اور آئی پی پیز کا مسئلہ حل کرنے میں ہم کامیاب ہوئے۔ آئی پی پیز ایم کیو ایم کے کردار کو سراہتے ہیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 140A جو بلدیاتی اداروں سے متعلق ہے اس کی ہم بھی حمایت کرتے ہیں، مجوزہ آئینی ترمیم پاس ہونے کے بعد ایم کیو ایم کے مسودے پر بھی بات چیت ہوگی۔ پہلے وہ کہتے ہیں کہ مجوزہ آئینی ترمیم پاس ہو جائیں پھر ہم ایم کیو ایم کے جو مسودہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ لاپتہ کارکنان کے حوالے سے بھی جلد ایک میٹنگ کریں گے۔ ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ آنے والے اور مستقبل میں مل کر ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، ہم نے آئینی ترمیم آرٹیکل 140A لاپتہ کارکنان اور آئی پی پیز کے حوالے سے بات کی ہے۔ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کے وفود کی ملاقات میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے آئینی ترمیمی مسودے پر ایم کیو ایم کو بھی اعتماد میں لیا۔ بلدیاتی قوانین سے متعلق بھی بات ہوئی۔ ملاقات میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، امین الحق، خواجہ اظہار الحسن سمیت دیگر شریک ہوئے۔ احسن اقبال، رانا ثناءاللہ اور اعظم نذیر تارڑ شامل تھے اور انہوں نے ملاقات کی ہے اور مسودے کے اوپر بات چیت کی ہے۔ تو حکومت کو پریشانی تو ہے۔ اب جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ حکومتی جو 8 سے 10 ممبران پارلیمنٹ جو بیرون ملک ہیں ان میں سے 3 نے تو واپس آنے سے بھی انکار کر دیا، یہ سینئر صحافیوں کا دعویٰ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو ابھی تو پہلے والے نمبر پورے کرنا تو دور کی بات ہے، اپنے لوگوں کو ہی اکٹھا کرنے میں مشکلات آ رہی ہیں اور بلیک میلنگ شروع ہو گئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔